الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو ناگوار معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہشمند ہیں، ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانے تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں اور 11ویں پارے میں سورت کی آیات کی ترتیب کے اعتبار سے 128 اور 129 نمبر کی آیات۔ ان میں سے جو پہلی آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس ایک رسول آئے تمہیں میں سے، اس کی ایک قرات یہ بھی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے سب سے نفیس لوگوں میں سے آئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، ان سے روایت یوں بھی ہے، فرمایا انا انفسکم نسبا وحسبا وسہرا لیس فی آبائی من لدن آدم صفا کلنا نکاح۔ لوگوں، تم میں سے سب سے زیادہ نفیس اور عمدہ حسب و نسب کے اعتبار سے اپنے سسرالی رشتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفیس پروردگار عالم نے مجھے بنایا ہے۔ اور اس کے بعد بڑا عجیب سے جملہ ارشاد فرمایا لیس فی آبائی من لدن آدم صفا، میرے باپ عبداللہ سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک درمیان میں جتنے بھی سلسلے گزرے ہیں، مادری یا پدری، دونوں اعتبار سے اللہ کریم نے سب کو محسنین محسنات، طیبین اور طیبات، پاک اور عفیف اور پاک دامن سلسلوں میں اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ میرے باپ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک میرے سلسلہ نسب کے اندر کوئی بھی زانی اور بدکار نہیں گزرا۔ کلنا نکاح، ہم سب کے سب نکاح کے ذریعے دنیا میں آئے۔
آج میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب اور اس مضمون کا جو آغاز کیا ہے یہ اس وعدے کے مطابق ہے جو کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ حضرات عرض کیا تھا کہ مسئلہ توحید کے بیان کے بعد میرے دل میں ایک عرصے سے یہ داعیہ اور امنگ پیدا ہو چلی آ رہی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر جب تک بھی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں گے اور زندگی ساتھ دے گی، اس کو بیان کیا جائے گا۔ یہ ممکن ہے کہ درمیان میں ضرورت وقت کے تحت کوئی دوسرا مضمون بھی آ جائے، لیکن بہرحال کوشش یہ ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے خاندان کا مکمل تعارف کرایا جائے۔ سرسری طور پر تو سیرت کے خطبات آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے ہیں، لیکن مفصل طور پر آپ نے شاید آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تعارف نہیں سنا ہوگا۔ ذوق مطالعہ رکھنے والے حضرات سے تو یہ ممکن ہے کہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہو، لیکن خطبات جمعہ کے بیانات میں شاید کم ہی ایسا کسی کو موقع ملا ہو۔ تو آج اللہ کی توفیق کو شامل حال رکھتے ہوئے اس مضمون کا میں آغاز کر رہا ہوں، اور اس کے لیے میں نے اسی آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے جس کی ایک قرات کے حوالے سے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا، اور اس دعویٰ کرنے کا حق صرف آپ ہی کی ذات کو ہے۔ انا انفسکم نسبا وسحرا وحسبا لیس فی آبائی من لدن آدم صفا کلنا نکاح۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا یہ بطور فخر نہیں فرمایا، نہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے تھے، نہ فخر کی تعلیم دیتے تھے۔ تفاخر کو اللہ کے نبی نے ناپسند فرمایا ہے، تفاضل کے طور پر، یعنی اللہ کی دی ہوئی جو فضیلت ہے اس کا اظہار، جس کو تحدیث للنعمہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کو بیان کرنا، اس کو پیش کرنا، اس کا حکم ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن فخر کرنے کی اجازت نہیں۔